اگر یہ نہ ہوتا تو قیامت تک تو نماز پڑھو گے تو اتنا ہم کچھ نہ کہیں گے، ہے نا؟ تمہیں تو ہماری بندگی کرنی ہے، اپنی مرضی کی بندگی نہیں۔ تو اب دیکھو میں یوں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم ہماری یاد کو بھلا دو گے اور مانی زندگی گزارو گے جی، اور مستی سے پھر رہے ہیں، کروڑوں ارب پتی آدمی ہو گیا ہے نمبر 2 میں، یہ کسی کو نگاہ میں نہیں لا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر جب یہ اترا جائیں گے اس میں اور غرور کرنے لگیں گے، بڑائیاں کرنے لگیں گے، تو اس گھمنڈ کو ہم اتارنے کے لیے ایک دم سے ان کا ٹینٹوا دبائیں گے، ایک دم سے ان کا گلا دبائیں گے، اور پھر فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بس وہ حیرت زدہ ہو کے یوں کہیں گے یہ کیا تھا کیا ہو گیا، کیا تھا کیا ہو گیا، ایسا تو ہونا نہیں تھا جیسا ہو گیا۔ اندرا گاندھی کو کتنا غرور تھا، کتنا غرور ہو گیا تھا، جو چاہے تو کر دے، کبھی ایمرجنسی لگا دے، کبھی کچھ کر دے، کبھی جو جی وہاں وہ کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو ایک دم کس طرح پکڑا، اس کے پہرے داروں نے گولی ماری تھی نہیں، پہرے داروں ہی نے گولی ماری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب پھر ہم ان کا ٹینٹوا دبائیں گے اور فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک سے ان کو پکڑیں گے تو وہ حیرت زدہ ہو کے اب آپ اندازہ لگاؤ کہ 2 چیزیں میں نے بتلائی ہیں، ذرا غور کرو۔ ایک تو ہے اللہ کو بھلا دینا، اللہ کے حکموں کو بھلا دینا، اس پر کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم ان کو ڈھیل دے دیں جی، جب بھی نہ مانے شکر نہ کیا تو پھر اور ڈھیل دے دیں، جب بھی نہ مانے تو پھر ہم ان پر خوب چیزوں کے دروازے کھول دیں گے، اوپر بھی نیچے بھی۔ ایک مکان لکھنؤ میں ہے صاحب، ایک مکان دلی میں ہے صاحب، ایک کلکتے میں ہے صاحب، ایک الہ آباد میں ہے صاحب، جہاں جاتے ہیں وہیں مکان اپنے میں ٹھہرتے ہیں، اور عالی شان بلڈنگیں ہیں، واہ واہ، نیچے مارکیٹ بھی ہے، اتنا اس کے اندر سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اوہ اللہ نے بھائی، اللہ نے ابھی بھرتوں کو بھرے ہے نا، اسے ہی دے دیا اللہ نے سارا مالدار، ہم جو پڑے غریب ہمیں نہیں دیتا، تھوڑا سا ہمیں بھی دے دیتا، سارا اسے ہی دے رکھا۔ یوں کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی کے 5 مکان ہیں، ہے نا، جب رات کو سوے گا ایک ہی جگہ تو سوے گا ایک مکان میں، یا سارے میں پھرے گا چارپائی اٹھاؤ، سارے میں پھرے گا چارپائی اٹھاؤ، بھائی 1 گھنٹہ وہاں سونا، 1 گھنٹہ وہاں سونا، مکان وہاں بھی تو ہے نا۔ جب سوے گا تو سونے کے لحاظ سے غریب بھی برابر ہے اور امیر بھی برابر ہے، وہ بھی ایک کھٹیا چارپائی پہ سوے گا اور وہ بھی ایک ہی چارپائی پہ سوے گا، تو فرق کیا ہوا اس بڑائی کا کہ وہاں بھی ہے فلاں کے پاس اتنے روپے ہیں، اچھا روپے کھاوے گا، جو تقدیر میں روٹی لقمے لکھے ہیں وہی کھاوے گا، اور بعضوں کی تقدیر میں وہ بھی نہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا تو وہ بھی نہیں ختم، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ کوئی بڑائی کی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ دے تو شکر کرنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ دے سارے ہندوستان کے مالک تم بن جاؤ اکیلے، کون منع کرتا ہے، لیکن شکر کرو۔ اس لیے صحابہ نے شکر کیا حکومتیں حاصل کرنے کے بعد، ناشکری نہیں کی، اور اپنے حال۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سارے گورنروں کو یہاں آ جاؤ، حساب دینا ہے سب کو، سارے گورنر مدینے میں جمع کر لیے، جہاں بھی گورنر تھے ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو گورنر تھے وہ بھی آ گئے۔ جب سب آ گئے، سب گورنر بیٹھے ہیں، اور آپ نے سب کو کھڑا کر دیا، سب گورنر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اوپر نیچے نگاہ ڈالی، یہ حساب تھا۔ وہاں رجسٹر چیک نہیں ہو رہے ہیں، وہاں چہرے چیک ہو رہے ہیں، دل چیک ہو رہے ہیں، اور انہوں نے نظر ڈال کے فرمایا سب کو دیکھ، ابو ہریرہ جی ہاں، جب میں نے تمہیں گورنر بنایا تم تو پتلے سے تھے، اور اب تو کچھ بھاری سے نظر آ رہے ہو، یہ حساب ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سچے آدمی تھے، صاحب کہہ دیا کہ یا امیر المومنین، جب میں گورنر نہیں تھا تو فاقے گزرا کرتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور جب سے آپ نے گورنر بنایا ہے ایک وقت روٹی پیٹ بھرائی ملنے لگی، ایک وقت، اس کا یہ اثر ہے۔ تو آپ نے دیکھ کے فرمایا ٹھیک ہے، صحیح کہا، پاس ہو گیا امتحان، ہو گیا حساب، یہ تھا ان کا حساب و کتاب۔ ایک گورنر کے لوگوں نے آگے شکایت کی کہ امیر المومنین ہم کچھ شکایت لے کے آئے ہیں اپنے گورنر کی۔ کیا شکایت ہے؟ فرمایا رات کو فریاد نہیں سنتے، اگر کوئی شکایت لے کے جائے گا رات کو سنتے نہیں۔ دوسرے دروازے پر دربان رکھ رکھا ہے، دروازے پر
دربان رکھ رکھا ہے، اور فرمایا کہ وہ ہمارا جو خلیفہ ہے اور ہمارا جو گورنر ہے وہ یہ ہم ان سے یہ شکایت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلب فرما لیا، طلب فرما کے بلا کر کے فرمایا یہ لوگ تمہاری کچھ شکایت کر رہے ہیں کہ جواب دو. انہوں نے کہا کیا جی؟ فرمایا تو یہ شکایت ہے کہ دروازے پہ دربان رکھ رکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی باتیں پردے میں ہوتی ہیں اور پردے میں سننی پڑتی ہیں، اس لیے ان کو باہر روکنے کے لیے لوگوں کو اس کو رکھنا پڑا تاکہ ہر آدمی سے مخاطب نہ ہونا پڑے اور کام میں الجھن پیدا نہ ہو. اچھا، دوسری شکایت کیا ہے کہ رات کو فریاد نہیں سنتے، رات کو فریاد نہیں سنتے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ بات امیر المومنین بتانے کی نہیں تھی، لیکن جب دربار میں پیش ہو گئی شکایت تو بتانی پڑے گی. فرمایا میں نے اپنے وقت کو تقسیم کر رکھا ہے، دن مخلوق کی خدمت کے لیے ہے اور رات خالق کی عبادت کے لیے. رات خالق کی عبادت کے لیے، دن مخلوق کی خدمت کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا لوگوں سے جاؤ اپنے امیر کی قدر کرو، جاؤ اپنے امیر کی قدر کرو، بدگمان نہ بنو، یہ فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس کیسی حکومتیں تھیں، لیکن ناشکری تو نہیں کی، عیش میں تو نہیں پڑے، ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غلامی میں اور مضبوط ہو گئے. اللہ اکبر. تو سمجھ میں آ گیا؟ کیا سمجھ میں آیا کہ ایمان اور نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ برکت. اور اللہ کو بھلا کر جو آدمی زندگی گزارے گا اور ہاتھ پیر پیٹے گا اسے کیا دیں گے؟ چیزیں. اور چیزوں کا انجام کیا ہوگا؟ پھر اکڑے گا بجائے شکر کرنے کے، اتراوے گا. اور جب اتراوے گا کسی کو نگاہ میں نہ لاوے گا، کبھی بندوق دکھاوے گا، کبھی بھالا دکھاوے گا، کبھی پارٹی کا داب دکھاوے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم جب اچانک ہم ان کو پکڑیں گے تو وہ حیرت زدہ ہو کر یوں کہیں گے یہ کیا تھا کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے. تو اس لیے اچھا مکان اللہ دے اس کا شکر ادا کرو، اچھی گاڑی اللہ دے اس کا شکر ادا کرو، ہے نا. اچھی گاڑی اللہ نے دی ہے چلاؤ، اور لیکن اپنے کو کیا سمجھو؟ اس کا مالک نہ سمجھو، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کا نوکر سمجھو کہ ہمیں گاڑی اس نے دی چلانے کے لیے، ہم تو حکم مان رہے ہیں. تو گاڑی اللہ نے دی تو ہم کون ہیں چلانے والے؟ نوکر. سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دی، اس کی حفاظت کریں گے، صاف ستھری رکھیں گے، گردہ مٹی سے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے مکان دیا، صاف ستھرا رکھیں گے، مرمت کریں گے، لیکن حلال کا پیسہ لگانا ہے اس میں حرام نہیں. اللہ نے دیا تو مکان اچھا بناؤ، کون منع کرتا ہے؟ ذرا سا صاف ستھرا بھی رکھو، مزیدار بھی ہو، اندر گملے وغیرہ بھی لگا دیے تھوڑے سے جس سے اندر کی ہوا میں بھی تبدیلی رہے اور دیکھ کر جی خوش ہو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن مکان کے اوپر جہاز بنا دیا. وہاں دیکھا ہم نے ایک جگہ پانی پت کہاں یا جلال آباد، مکان کے اوپر کار بنا رکھی، پوری کار. ایک کہنے لگا جی دیکھو کار کہاں چڑھائی، اوپر منزل پہ چڑھا رکھی اوپر. دوسرا کہنے لگا چڑھائی نہیں، یہ تو ویسے ہی بنا رکھی ہے اس کی، مسالے کی یا گتے وتے کہیں کی بنا کے اوپر لگائیے. تو یہ کیا ہے؟ آرام کی ہے کچھ وہ کار؟ پیسہ لگا اس میں جی، اور پیسہ کہاں سے لگا؟ حلال کا تو لگا نہیں جی، حرام کا لگا ہوگا لازمی. اور پھر یہ ہے دکھاوا، اور دکھاوا حرام ہے. تو اللہ کی نافرمانی ہوئی نہ یا شکر ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسے کھاؤ پیو پہنو. گاڑی کے اوپر لکھ دو ماشاء اللہ، نظر بھی نہیں لگے گی، اور کہو گے ہم کچھ نہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. چاہیں گے کہ ایکسیڈنٹ کرا کے توڑ پھوڑ دیں گے، اور چاہے تو اس کو سلامت رکھیں گے ماشاء اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، بلکہ یوں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے ادھار قرض کا نہیں، حرام کا نہیں، تو ایسی حالت سے رہو کہ تمہیں لوگ منہ پہنچنے کا رومال نہ بنا لیں. منہ پہنچنے کا رومال نہ بنا لیں. باہر جا رہے ہیں، مالدار ہے زمیندار ہے، ہائے ہائے مالدار ہے زمیندار ہے، اور جب وہاں پہنچا بڑھانے یا مظفر نگر تو پولیس کو پڑی ضرورت کسی جو ہے لاش کو اٹھوانے کی، تو نہیں دیکھ رہا کسے اٹھاؤں. اب دیکھا سارے کے سارے تو سفید پوش ہیں. ایک دیکھا بیچارہ جی سادہ سا آدمی، کپڑے بھی ایسے ہی ہیں میلے گزرے، ہو یہاں اٹھا ہمارے خواہش میں لاش کو اٹھوا. اب وہ تو دیکھ رہا کہنے لگا نہ اگر میں نے ذرا چونکی لٹ مارے گا، ہے نا.
زمیندار کا بچہ زمیندار ہے، لیکن حالت ایسی بنائی ہے کہ پولیس والے نے کہا بھائی یہاں، اور اٹھائے سے لاش کو، تو چپ کے دیکھا زمینداری کو رکھ لوں جیب میں، یہاں لاش اٹھوا دوں تو چین سے رہوں وہاں. ایسی حالت کیوں بنائی اس نے؟ دیکھو نا تم دوسرے لوگوں کو، بعض لوگوں کو جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کی حالت دیکھو. صبح صبح چلیں گے نہا دھو کر تیل لگا کے اور نیل کے کپڑے پہن کے جیسے بڑے بڑے سیٹ ہوں، ہے نا، اس طرح جا رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے، داڑھی بھی ہے تو صبح صبح جو دال کھائی نا وہ یہاں لگ رہی ہے داڑھی میں، ہے نا، داڑھی میں دال لگ رہی ہے، اور یوں گھسے پھوٹ ہو کے اپنی ٹوپی کہیں کو پاجامہ کہیں کو دھوتی کہیں کو، اور جا رہے ہیں. ہم تو سیدھے آدمی ہیں جی، ہم تو گاؤں کے سیدھے آدمی ہیں، سیدھے آدمی ہیں یہ، دیکھ لو ان کا سیدھا پڑا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نعمت دے تو استعمال کرو، مکان اچھے سے اچھا بنا کہ نہیں بنایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا، اس میں الہ آباد اور کہاں کہاں گھومنے حضرت تشریف لے گئے، تو وہاں مکان دکھائے، بڑے بڑے بنگلے، غیروں کے، غیر مسلموں کے بنگلے مکانات دکھائے. حضرت نے آ کر کے تھانہ بھون جب بات بتائی، فرمایا مجھے افسوس ہوا دیکھ کر کے غیروں کے پاس تو ایسی ایسی مکانات ہیں، ایسی ایسی بلڈنگیں بنگلے ہیں، لیکن کاش کے مسلمانوں کے پاس بھی ہوتے. دیکھو حکیم الامت جو جگہ ہے نا، مولوی دنیا کمانے سے منع کریں، وہ مولوی دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کاش کے مسلمانوں کے پاس بھی ایسے مکانات ہوتے. ہائے ہائے ہائے، مسلمانوں کو تو توجہ ہی نہیں ہے. حسین پور دیکھ لو اپنا، کہیں ہے ایسی جگہ جہاں بارات ٹھہر سکے؟ ہے دیکھ لو. اور مسلمانوں کا گاؤں، اور مسلمانوں کا گاؤں زمینداروں کا گاؤں، زمینداروں کا. ارے تم دیکھیے عیدگاہ کتنی سی چھوٹی سی تھی عیدگاہ، آگے کچھ بھی نہیں تھا، نہ صحن نہ کچھ بھی نہیں، کھڈے مڈے سے یوں پڑے تھے. پتہ نہیں کس طرح نماز پڑھتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے. یہ حالت ان لوگوں کی ہے. تو یہ کہیں بیچارے سیدھے سادھے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ایسے بندوں کو کہ جو سیدھے سادھے ہوں، بلکہ فرماتے ہیں سیدھا سادہ تو میں بتاؤں گا سادگی کسے کہتے ہیں. یہ تمہاری مرضی کی سادگی نہیں ہے، بلکہ جو ہم بتائیں وہ سادگی ہے.